حبیبی کا خیر الخلق کلہم جزا اللہ تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے سلسلے کا 54واں سبق ہے. ضمائر کا بیان چل رہا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمیر کس چیز کا نام ہے، کسے ہم کہتے ہیں، اور ضمیر کا استعمال کہاں ہوتا ہے جسے آپ پروناؤن کہتے ہیں. پھر ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں. تو خلاصے کے طور پر میں عرض کر دوں، کل آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ضمائر کی 5 قسمیں ہیں. ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے. تو ضمائر کی 5 قسمیں ہیں. ضمائر مرفوع متصل، ضمائر مرفوع منفصل، ضمائر منصوب متصل، ضمائر منصوب منفصل، اور پھر ضمائر مجرور متصل. گویا مرفوع کی 2 قسمیں ہیں اور منصوب کی 2 قسمیں ہیں اور مجرور کی 1 قسم ہے. یہ کل 5 قسمیں ہوئی، جن میں سے ضمائر مرفوع منفصل کا بیان پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اور کل کے سبق میں بھی اس کی طرف اشارہ گزر گیا ہے. آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں تھوڑی بہت مشق ہوگی، مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، مزید اس کی وضاحت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے ضمیر مرفوع متصل کے متعلق کہ ضمیر مرفوع متصل کیا چیز ہے. تو چلیے ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں. الدرس الرابع والخمسون، 54واں سبق، ضمائر مرفوع متصل. تو ضمائر مرفوع متصل وہ ضمیریں ہیں، بلکہ عنوان میں متصل ختم کیے دیتے ہیں، ضمائر مرفوع. دو نمبر، ضمائر مرفوع متصل وہ ضمیریں ہیں جو فاعل بنتی ہیں اور فعل سے مل کر آتی ہیں. کیا بنتی ہیں؟ یہ فاعل اور فعل سے مل کر آتی ہے، یعنی فعل سے الگ ان کو لایا نہیں جاتا. جیسے ضربتو، ضربتو میں نے مارا، اس میں تو یعنی تا پیش تو، لمبی تا، تائے مضموم، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو فاعل بن رہی ہے. ضربتو میں نے مارا، اب مارنے والا کون ہے؟ میں، واحد متکلم، اور واحد متکلم کی علامت ہے تو گویا تو یہ ضمیر ہے واحد متکلم کی، یہ فاعل بن رہی ہے. تو ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو فاعل بنتی ہے اور فعل سے مل کر آتی ہے. مرفوع اس وجہ سے کہ یہ فاعل بنتی ہے، متصل اس وجہ سے کہ یہ فعل سے مل کر آتی ہے، فعل سے الگ نہیں آتی. ضمائر مرفوع متصل بھی 14 ہیں. یہ ضمیریں بھی کتنی ہیں؟ 14، یعنی 14 صیغے آتے ہیں اس کے. اب اوپر عنوان دیا گیا ہے، جو آپ ٹیبل دکھ رہے ہیں، جو آپ کو ٹیبل دکھ رہا ہے، اس میں پہلا عنوان ہے، پہلی سطر کا عنوان صیغہ ضمیر، صیغہ ضمیر، صیغہ ضمیر. صیغہ آپ نے فعل کے 14 صیغے پڑھے ہیں. ہر فعل کے آپ کو معلوم ہے، ہر فعل کے 14 صیغے آئیں گے. جیسے فعل ماضی ہے، اب فعل ماضی کی گردان میں 14 صیغے آئیں گے. جب صیغے 14 ہیں تو ان کے لیے ضمیریں بھی 14 ہوں گی. واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر غائب، یہ 3. پھر واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. تو 6 صیغے غائب کے ہیں، 6 صیغے حاضر کے ہیں اور 2 متکلم کے ہیں. اسی طرح سے ضمیریں بھی ہوں گی. نیچے صیغہ دیا ہوا ہے، آگے اس کے اندر کون سی ضمیر پائی جا رہی ہے وہ دی گئی ہے. ڈائریکٹ ہم یوں چلیں گے. ضرب، اب دیکھیے گردان کے اعتبار سے دیا گیا، ضرب، ضربا، ضربو، گویا 3 صیغے، مذکر کے 3 صیغے، واحد مذکر غائب کے 3 صیغے پہلی لائن میں، ضربت، ضربتا، ضربنا. مؤنث غائب کے 3 صیغے دوسری لائن میں. اسی طرح سے پھر مذکر حاضر کے 3 صیغے تیسری لائن میں، اور مؤنث حاضر کے 3 صیغے چوتھی لائن میں، اور
واحد متکلم اور جمع متکلم کو 5ویں لائن میں ذکر کیا گیا ہے. تو اب آپ ایسے چلیں گے ڈائریکٹ آگے کی طرف، پہلے پہلی صدر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، نیچے کی طرف ایسے نہیں، لمبائی میں نہیں بلکہ چوڑائی میں. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. اب ضربا یہ ہے صیغہ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ضمیر ہے ہوا. اگرچہ وہ ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ ہوا پوشیدہ ہے، اسی لیے اس کے سامنے لکھا گیا ہے ہوا پوشیدہ ہے. دیکھیے یہ جو ضمیر مرفوع متصل ہے یہ فعل سے مل کر آتی ہے، یہ فعل سے الگ نہیں آتی. البتہ بعض صیغوں میں یہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. یہاں آپ کو 2 صیغے ایسے دکھ رہے ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ ضمیر پوشیدہ ہے. ایک ضرب، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے یعنی واحد مذکر غائب، اور ضربت واحد مؤنث غائب. تو غائب کی یہ 2 صیغے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ان 2 میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. اور بقیہ صیغوں میں، باقی جو 12 صیغے بچے، ان 12 صیغوں میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے، متصل ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے لیکن لفظوں میں موجود ہوتی ہے. البتہ ان 2 صیغوں میں موجود نہیں ہوتی، لفظوں میں پوشیدہ ہوتی ہے. اس کو ضمیر مستتر کہا جاتا ہے. بہرحال مستتر کی معنی پوشیدہ. ضربا اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. ضربا الف تثنیہ، ضربا کے بعد جو الف بڑھا دیا گیا ہے یہ الف تثنیہ ضمیر ہے. یہ تو تثنیہ کی علامت یہاں کیا ہے؟ الف تثنیہ. تو ضربا تثنیہ کا الف یہاں ضمیر ہے. ضربو واو جمع، واو جمع یہ ضمیر ہے. ضربت، ضربت ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ضربت کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ ہے. تو ضربا واحد مذکر غائب اور ضربت واحد مؤنث غائب، ان دونوں کے اندر ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں. ضربت کے اندر جو یہ تا ہے یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ مؤنث کی علامت ہے. ضربا اور ضربت کے اندر یہ علامت، یہ ان دونوں کے درمیان میں فرق کرنے کی علامت ہے. تو اس کے اندر ضمیر ہیا پوشیدہ ہے. ضربت ترجمہ ہوگا اس کا مارا اس ایک عورت نے. تو ضربتا اس کے اندر الف تثنیہ، تا اس کے اندر مؤنث کی علامت ہے اور الف تثنیہ یہ ضمیر ہے. ضربنا نون جمع، ضربنا جو نون جمع ہے، جمع مؤنث کا نون، یہ ضمیر ہے. ٹھیک. ضربتا اس کے اندر تا، تائے مفتو لکھا ہوا ہے، تائے مفتو اس کے اندر ضمیر ہے. ضربتما اس کے اندر تما ضمیر ہے. ضربتم اس کے اندر تم ضمیر ہے. تامیم پیش تم یہ اس کے اندر ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. ضربتی صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس کے اندر تا زیر تی یہ ضمیر ہے. تو تائے مکسور اس کے اندر ضمیر ہے. ضربتما تما اس کے اندر تما تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. ضربتما تما اس کے اندر ضمیر ہے. ضربتن اس کے اندر تا اور نون، تن ضمیر ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. ضربتو اس کے اندر تا ضمیر ہے، تائے مضموم، اور ضربنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہے نون الف نا، یہ ضمیر ہے جمع متکلم کی. تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے یہ صیغہ آتا ہے 4 کے لیے. تو دیکھیے اب ضمیر مستتر آپ نے سمجھ لیا. ضمیر مرفوع متصل اس ضمیر کو کہیں گے جو فاعل بنے اور فعل سے مل کر آئے، اس کو ضمیر مرفوع متصل کہیں گے. اب آپ کسی بھی فعل سے گردان کریں اس کے اندر ایسے ہی ضمیر لائیں گے آپ. جیسے مثلا ہم سمیع سے گردان کرتے ہیں، سمیع، سمیع، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمعنا، یہ غائب کے 6 صیغے ہوئے. اب ہم ان 6 صیغوں میں جائزہ لیں گے کہ ضمیر کیا ہے. سمیع ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. سمیعا اس کے اندر الف تثنیہ یہ ضمیر ہے. سمیعو واو جمع اس کے اندر ضمیر ہے. سمیعت اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. سمیعتا اس کے اندر الف تثنیہ ضمیر ہے. ضربنا سمیعنا، سمیعتا سے پھر سمیعنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اس کے اندر جو نون جمع ہے یہ ضمیر ہے. اسی طرح سے پھر سمیعتا، سمیعتما، سمیعتم، سمیعتی، سمیعتما، سمیعتن، سمیعتو واحد متکلم اور سمیعنا جمع متکلم. تو اسی طرح سے کسی بھی فعل کی آپ گردان لے لیجئے، اسی طرح اس کی گردان ہوگی
اور اسی طرح اس کے اندر یہ ضمیریں پائی جائیں گی. البتہ دو صیغے ایسے ہوں گے، صیغہ واحد مذکر غائب اور صیغہ واحد مؤنث غائب. ان دونوں کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. واحد مذکر غائب کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے اور واحد مؤنث غائب کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. بقیہ تمام صیغوں میں ضمیریں موجود ہوتی ہیں. آگے چلیے، یہ تو ہو گیا ضمائر مرفوع متصل کا بیان اور سلسلے میں مثالیں. پھر آپ ضمائر مرفوع منفصل کی طرف چلیں. تو ضمائر مرفوع منفصل کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. تو یہ 14 صیغے ہوئے، 14 ضمیریں ہوئی. تو ان کا استعمال فعل کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو کل بتایا تھا ضمائر مرفوع منفصل وہ ضمیریں کہلاتی ہیں جو یا تو مبتدا بنتی ہیں یا جو کسی اسم کے شروع میں آ کر مبتدا بنتی ہے. ان کو یہ بالکل اوپر دیکھیے آپ، جو کل کا سبق تھا اس کل کے سبق میں یہ بات آئی ہے. تو یہ تو بھاگ رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ چارجر کی وجہ سے. 1 منٹ، حال اس کا خراب ہو رہا ہے. یہ جو کل کے سبق میں ہے ضمائر مرفوع وہ ضمیریں ہیں جو کسی کلام میں اس میں مرفوع کی جگہ استعمال ہوتی ہے، یا مبتدا بنتی ہیں یا فاعل بنتی ہیں. تو فاعل جو متصل ہوں گی، مبتدا ہوں گی تو وہ منفصل جو شروع میں آئے گی. بہرحال چلیے، تو ضمائر مرفوع منفصل کا بیان بھی آپ کل پڑھ چکے ہیں. یہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. اب دیکھیے، آج ہم ان ضمیروں کو ضمائر مرفوع منفصل کو آج ہم فعل کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں. اب یہ فعل کے شروع میں آئیں گے. ہوا ضربا، کیا ہے سب سے پہلا صیغہ؟ ہوا ضربا، اس نے مارا. ہما ضربا، ان دو نے مارا، ان دو مردوں نے مارا. ہم ضربو، ان سب مردوں نے مارا. ہی ضربت، اس ایک عورت نے مارا. ہما ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا. ہن ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا. انت ضربتا، تو ایک مرد نے مارا. انتما ضربتما، تم دو مردوں نے مارا. انتم ضربتم، تم سب مردوں نے مارا. انتی، تو ایک عورت. انتی ضربتی، تو ایک عورت نے مارا. انتما ضربتما، تم دو عورتوں نے مارا. انتن ضربتن، تم سب عورتوں نے مارا. انا ضربتو، میں نے مارا. نحن ضربنا، ہم سب نے مارا. ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے مارا. اب دیکھیے، اسی طرح سے یہ جو شروع میں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن وغیرہ استعمال ہوئے ہیں، یہی ہے ضمائر. اور یہ کون سی ضمیریں ہیں؟ ضمیر مرفوع منفصل، اس لیے کہ یہ یہاں مبتدا بن کر استعمال ہوئی ہے. مثلا ہوا ضربا، سب سے پہلا صیغہ کیا ہے؟ ہوا ضربا، اس نے مارا. اب جب ہم اس کی ترکیب کریں گے، ہوا کو ہم بنائیں گے مبتدا، ضربا کو بنائیں گے خبر. ہوا ضمیر مبتدا، ضربا فعل، اور اس ضربا کے اندر بھی ایک ضمیر جو فاعل بنے گی وہ مستتر ہوگی. ابھی اوپر دیکھا نا آپ نے، ضربا کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. اب ہم کہیں گے ضربا فعل، ہوا ضمیر مبتدا، ضربا فعل، اور ہوا ضمیر مستتر اس کے اندر فاعل. یہاں ہوا یہ فاعل نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو شروع میں ہوا آیا ہے یہ فاعل نہیں ہے، یہ مبتدا ہے. یہاں یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، لہذا ضربا کا فاعل الگ سے ہوگا. ترکیب میں ضربا کا فاعل الگ سے ہوگا. ہوا ضربا، اس ایک مرد نے مارا، تو ہوا مبتدا، ضربا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل. تو فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر ہو جائے گی ہوا مبتدا کی. تو یہاں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن الی آخری وغیرہ یہ ساری ضمیریں یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہوئی ہیں. ان کے بعد جو صیغہ لگایا گیا جیسے ہما، ہما فعل، یہ ہما مبتدا، ہما ضمیر مبتدا. ضربا، ضربا، ضربا فعل ہے، اس کے اندر الف تثنیہ یہ ضمیر ہے. تو ہم کہیں گے ضربا فعل با فاعل. تو کیا ہوا اس کو؟ گڑبڑ ہو گئی معاملہ اس کا. چلیے بہرحال، تو ضربا، ہما ضربا، ان دو مردوں نے مارا. ضربا ضربا، اب ہما ضمیر مبتدا بنے گی اور ضربا یہ فعل با فاعل ہوگا.
اور پھر اس طرح سے یہ خبر بنے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ بہرحال اسی طرح سے تمام افعال میں ہو، تمام صیغوں میں ہوگا، انتا ضربتا، انتما ضربتما، انتم ضربتی، انتما ضربتما، انتن ضربتن الی آخرہ وغیرہ۔ تو تمام میں اسی طرح سے ہوگا کہ مثلا یہ انتا لے لیجیے، انتا ضربتا، اس میں انتا یہ مبتدا، ضربتا ضربا فعل ہے، تا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، ضربتا فعل با فاعل، فعل با کے معنی ساتھ، یعنی فعل فاعل کے ساتھ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا اور انتا کی خبر ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ مبتدا خبر ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا ان مثالوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں یہ ضمیریں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما وغیرہ وغیرہ، یہ ضمائر مرفوع منفصل ہیں۔ ضمائر مرفوع کیوں ہیں؟ مرفوع اس وجہ سے ہے کہ یہ اس صورت میں مبتدا بن رہی ہے، اور منفصل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ فعل سے الگ آ رہی ہے، ضربا، ضربت، ضربتا، ضربنا وغیرہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ فعل سے الگ ہو کر استعمال ہو رہی ہے، اس اعتبار سے یہ منفصل ہے۔ تو ضمائر مرفوع متصل اور ضمائر مرفوع منفصل دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں، تو انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے، امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو نوٹ، آگے چلیے، مندرجہ ذیل افعال کے ساتھ ضمائر مرفوع متصل اور مرفوع منفصل کی گردان کریں۔ کس کی گردان کرنی ہے؟ ضمائر مرفوع متصل کی اور ضمائر مرفوع منفصل کی۔ جیسے کتب، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا، یہ تو ہو گیا مرفوع متصل کی، یہ تو آسان ہے۔ اب ہمیں اس کے ساتھ ضمیر مرفوع منفصل لگانی ہے، تو ضمیر مرفوع منفصل شروع میں لگے گی، ہوا کتبا، پھر اسی کے اعتبار سے تبدیلی بھی ہوگی، اسی کے اعتبار سے صیغے میں تبدیلی بھی ہوگی، جیسے کہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے مثلا ہوا کتبا، ہما کتبا، ہم کتبو، ہیا کتبت، ہما کتبتا، ہن کتبنا، انت کتبتا، انتما کتبتما، انتم کتبتم، انتی کتبتی، انتما کتبتما، انتن کتبتن، انا کتبت، نحن کتبنا۔ اسی طرح سے تمام افعال کی گردانیں ہوں گی، تو ان تمام افعال کی گردانیں آپ کریں اور ان کو ذہن میں بٹھائیں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، اور یہ گردانیں بھی، یہ ضمیریں بھی آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ چلیے بس یہی پر سبق مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔